السلام علیکم۔ اچھا، رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی۔ یہ ایسی ہے بات؟ اور جب بحث شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی۔ اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑا ہی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور یہیں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی میں آپ کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے حنفی بھائی یہ غلط فہمی زیادہ پھیلاتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تراویح نبی کی سنت نہیں، عمر فاروق کی سنت ہے۔ اسلام میں سنت صرف ایک ہوتی ہے، وہ رسول کی سنت ہوتی ہے۔ سنت عمر فاروق کی، سنت عثمان غنی کی، سنت ابو بکر صدیق کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں آپ۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے یہ توقع رکھیں گے کہ انہوں نے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی ایک سنت کھڑی کی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تراویح نبی کی سنت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے بس۔ اور اسی لیے علامہ البانی نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح کے نام سے، اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہو۔ عمر فاروق کے دور میں بھی 8 رکعت ہی پڑھی گئی، بعد میں لوگوں نے 20 بھی پڑھی، 36 بھی پڑھی۔ لوگوں کا اپنا ایک نظریہ تھا، اس نظریے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت جو پڑھی بہت لمبی پڑھی، تو ہم لمبی نہ کر کے رکعت بڑھا دیں تاکہ ثواب وہی ملے اور اطمینان سے پڑھ سکیں۔ لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی کا جو اسوہ ہے، طریقہ، وہ آئیڈیل ہے، ہم اس طریقے پر آج بھی قائم ہیں۔ تو جو کام نبی سے شروع ہوا، صحابہ نے کیا، 1400 سال سے ہو رہا ہے، آج ایک آدمی 4 کتابیں پڑھ کر 4 حدیثیں سن کر کہتا ہے بدعت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ بیماری 2019 کی نہیں ہے، یہ 1947 میں بھی تھی۔ علامہ صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس بنارس کی چھوٹی کے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے اپنے دور میں کتاب لکھی تھی، جامعہ سلفیہ سے چھپی ہے، اس کا نام ہے حسن الصناعہ فی صلاۃ التراویح مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا ثبوت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ثبوت جمع کیا۔ کب ہے وہ؟ 1948 میں ان کا انتقال ہوا، اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یعنی اس دور میں بھی یہ آئیڈیالوجی تھی، یہ نظریہ تھا، اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی اس عظیم نعمت کا انکار کر رہے تھے۔ تراویح ہمارے لیے، اچھا ایک بات پر آپ اور غور کیجیے، تہجد کی نماز تو اللہ کے رسول سال بھر پڑھتے تھے، مگر اس نماز کو پڑھنے کا صحابہ کا شوق دیکھیے۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی جب تہجد پڑھتے تھے تو عام طور سے اکیلے پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کر لیا، ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ کو کھڑا کر لیا؟ لیکن یہ نماز جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی تھی، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیے، صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مسجد فل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز سے، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، اس نماز سے الگ اس نماز کی ایک فضیلت تھی۔ اگر تراویح نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر رمضان میں تراویح کا کوئی مطلب نہیں تو اس حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی مع الامام کتب له قیام لیلۃ حتی ینصرف، جس نے امام کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، امام کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھی، امام کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کی نماز پڑھی، اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے۔ اسی لیے یاد رکھو، تراویح کی نماز ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ امام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اکیلے پڑھنے پر آپ کو رات بھر پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔
چاہے وہ طاق رات میں پڑھیں آپ، چاہے عام دنوں میں پڑھیں، پورے رمضان میں یہ فضیلت ہے، امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو آج تراویح کا انکار ہو رہا ہے۔ تراویح بدعت ہے جناب، تراویح ثابت کہاں سے ہے؟ نبی نے صرف 3 دن پڑھی۔ اس کا کوئی جواب نہیں کہ نبی نے جو یہ ریزن بتایا چوتھے دن نہ پڑھانے کا، وہ ریزن کیا آج بھی ہے؟ کہ آج بھی یہ ڈر ہے کہ تراویح فرض نہ ہو جائے؟ اور یہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا خشیت ان تفرض علیکم، کہیں فرض نہ ہو جائے، یہ بتاتا ہے کہ تراویح کی کتنی اہمیت ہے۔ ہاں، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تراویح کو اتنی اہمیت دے دی کہ جناب 3 دن تراویح پڑھو، چاہے جنریٹر کی طرح پڑھو، چاہے راجدھانی اسپیڈ میں پڑھو، 3 دن پڑھو، اس کے بعد نئی سڑک کے شٹر 3 دن گر جاتے ہیں تراویح کے ٹائم، اور باقی دن نماز کے ٹائم بھی شٹر نہیں گرتے ہیں، نماز کے ٹائم بھی کھلے رہتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ تراویح کے ساتھ زیادتی ہے۔ تراویح ایک نفلی عبادت ہے، تراویح اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، اس کے اوپر ابھارا گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے گنہگار ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا گفٹ دے رہا ہے، ہم نے لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت دے رہا ہے، ہم نے لینے سے انکار کر دیا۔ کرتا ہوں دوستو، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک دوسرے کو شیئر ضرور